میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہمارا سفر ہے جنوب مشرقی یورپ کے ایک اسلامی ملک کوسوو کا۔ کوسوو جو خود کو آزاد جمہوریہ کہتا ہے، جسے آج دنیا کے 115 ممالک آزاد تسلیم کر چکے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کو آج تک سربیا نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت اس آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا؟ کوسوو کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب حقائق سے بھری ہوئی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر بھارت کوسوو کو تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے۔ کوسوو، جسے کوسوا بھی کہا جاتا ہے، بوسنیا و ہرزیگوینیا اور البانیا کے بعد یورپ کا تیسرا اسلامی ملک ہے۔ آج اس ملک کو آزادی ملے ہوئے 11 سال بیت چکے ہیں، مگر سربیا ہے جو اس ملک کو اپنا کنٹرول نہ ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کوسوو کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ سیر و سیاحت اور تاریخ پر بنائی گئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو، ماضی میں غازیمستان کے نام سے جانا جانے والا یہ خطہ یونانی لوگوں کی آبادکاری سے آج سے 4000 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا یہاں تک آن پہنچا کہ اس علاقے پر رومی سلطنت قائم ہو گئی۔ رومیوں کے بعد بازنطینی سلطنت کا یہاں پر سکہ چلنے لگا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں یا 13ویں صدی کے آغاز میں کوسوو کا یہ ملک ایک سربین ریاست راسکیا کے زیر انتظام آ گیا۔ 1389 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں سربیا سے کوسوو نام کے میدان میں ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو آج بیٹل آف کوسوو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پھیلنے لگا۔ بازنطینیوں کے دور حکومت میں یہ علاقہ، خاص کر کوسوو کا علاقہ، البانوی نژاد لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عثمانیوں کی طرف سے جب یہاں مسلمان حکمران اور قاضی مقرر کیے گئے، حکمرانوں کا مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، قاضیوں کے منصفانہ فیصلے دیکھ کر مقامی آبادی مسلمان ہونے لگی۔ 16ویں صدی کے وسط سے پہلے ہی تقریباً ساری کی ساری آبادی یہاں مسلمان ہو چکی تھی، ماسوائے چند ایک کے۔ غیر مسلمانوں کا مسلمان ہونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور مسلمانوں سے نہیں، تو کئی لوگوں نے صرف اسی سوچ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ 1877 میں ترکوں نے انتظامی تقسیم کے لیے بلکان کو ولایت کوسوو کے نام سے نواز دیا۔ کوسوو کے علاوہ اس انتظامی تقسیم میں مونٹی نیگرو، شمالی مقدونیہ اور سربیا شامل تھے۔ ولایت کے اس دور میں کوسوو نے بے انتہا ترقی کی۔ 1876 میں سربیا اور عثمانیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی طرف سے 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں نے حصہ لیا، جبکہ سربیا کی طرف سے اس جنگ میں 60,000 سپاہی تھے۔ ان 60,000 میں سے 30,000 مسلمان تھے، جبکہ باقی روسی افواج بھی شامل تھی۔ سربیا کی اس پونے 2 سال تک جاری رہنے والی جنگ کو سربیا کی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے پہلے مرحلے میں عثمانی فاتح قرار پائے تھے، مگر جب سربیا کی طرف سے مسلم افواج کو لڑنے کے لیے فرنٹ پر لایا گیا تو عثمانیوں نے وہ مزاحمت نہ کی جو جنگ کے پہلے حصے میں کی تھی، اور یوں اس بار سربیا فاتح قرار پایا۔ اب ایک طرف سوویت یونین کا آغاز ہو چکا تھا اور دوسری طرف یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ 90 کی دہائی میں دونوں اتحاد ختم ہوئے۔ 14 ممالک کو روسی انضمام سے آزادی نصیب ہوئی، جبکہ یوگوسلاویہ کے خاتمے کے بعد 7 ملک وجود میں آئے تھے۔ کرویشیا، سلووینیا اور ہرزیگوینیا اور مقدونیہ کا قیام 1991 میں عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ کچھ ممالک کا اتحاد نا اتحادی کی صورت میں اگلے کئی سالوں تک جاری بھی رہا، مگر پھر وہ بھی الگ ہو گئے۔ ان آزاد ہونے والے ممالک میں 2 ملک، ایک کوسوو اور دوسرا بوسنیا، بہت ہی مظلوم ملک ہیں، جہاں مسیحی مسلح افراد نے مسلمانوں کا جینا دوبار کر رکھا تھا، تاکہ کسی نہ کسی طرح یا تو یہ مسلمان علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں یا یہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ پھر 10 جون 1999 کو اقوام متحدہ کے امن مشن نے ان ممالک کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کی آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے۔ اس امن مشن میں سب سے زیادہ نام پاکستان آرمی کا ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے 10 سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پر امن صرف اور صرف پاکستانی فوج کی کوششوں سے لایا جا چکا ہے۔ بوسنیا اور کوسوو بھی انہی ممالک میں سے ایک ہیں۔ کوسوو میں آج بھی اقوام متحدہ کا امن مشن موجود ہے۔ 1991 میں پہلی بار اس ملک میں آزادی کے لیے ریفرینڈم ہوا تھا۔ 99.98% کی شرح سے اس ریفرینڈم کا فیصلہ آزادی کے حق میں آیا تھا۔ صرف 164 ایسے لوگ تھے جو آزادی نہیں چاہتے تھے۔
جبکہ آزادی کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کی تعداد اس وقت 9,13,705 افراد تھی۔ 1991 میں آزادی تو نہ مل سکی، البتہ 17 فروری 2008 کو دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے کوسوو کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ تمام کے تمام مسلم ممالک، یورپی یونین کے 28 میں سے 23 ممالک، جبکہ دیگر 10 مزید ممالک بھی کوسوو کی آزادی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ویسے تو روس کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر روس ایسا کرتا ہے تو روس کے زیر تسلط چند جمہوریوں سے روس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ 2014 میں جب روس نے کرائمیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا تو روس نے کوسوو کو تسلیم کرنے کا بھی اظہار کیا تھا، مگر آج تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جبکہ بھارت کے سربیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے بھارت کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو بھارت کو کشمیر، سکم اور ناگالینڈ جیسی ریاستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی لیے اقوام متحدہ میں جب بھی ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے، سربیا بھارت کو اور بھارت سربیا کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ 10,908 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک اس وقت دنیا کا 162واں بڑا ملک ہے۔ کوسوو بلکان ریجن کے وسط میں واقع ایک زمین بند ملک ہے جو اپنی سرحدی حدود شمال اور مشرق کی جانب سے سربیا، جنوب مشرقی سم سے مقدونیہ، جنوب مغرب کی جانب سے البینیا اور مغرب کی جانب سے مونٹی نیگرو سے ملاتا ہے۔ کوسوو کی موجودہ آبادی 19,58,000 افراد ہے۔ آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں 147واں نمبر ہے۔ اس ملک کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کی 96% آبادی مسلمان ہے، 2% رومن کیتھولک کو ماننے والے، 1.5% ایسٹرن آرتھوڈوکس کو ماننے والے، جبکہ 0.5% دوسرے مذاہب کے پوجنے والے یہاں بستے ہیں۔ انسانوں کی اوسطن عمر اس ملک میں 76.7 سال ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 97.7% ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی طرف توجہ آج کی حکومت نے ہی نہیں دی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں بھی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ آج بھی عثمانیوں کے قائم کردہ سکولز اس ملک میں موجود ہیں۔ پرسٹینا اس ملک کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 2,05,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 500 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس شہر میں آبادی کا وساع 400 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ رومیوں کے دور حکومت سے آج تک اس شہر کو کئی بار کئی حکومتوں کا دارالحکومت مانا جا چکا ہے۔ دوستو، کوسوو کی زیادہ تر آبادی البانوی نژاد لوگوں کی ہے۔ صرف سربیا کی سرحد کے ساتھ 3 سے 4 گاؤں ہیں جہاں 5 سے 6,000 افراد بستے ہیں۔ سوائے ان سرب کے دوسرا کوئی بھی سربیا کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا۔ سال 2017 میں سربیا نے کوسوو پر حملہ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ سربیا نے کوسوو جانے والی ایک ٹرین پر سربیا کا پرچم بنا کر ساتھ یہ تحریر کر دیا کہ کوسوو از سربیا۔ جب ٹرین کوسوو میں داخل ہونے لگی تو سربیا کو یقین تھا کہ کوسوو اس ٹرین کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئی۔ بس ذرا سی کوتاہی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی کہ کوسوو کے لوگوں اور حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ٹرین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ مارچ 2018 میں کوسوو پولیس نے ایک سربین سیاستدان کو کوسوو کی حدود میں غیر قانونی طریقے سے آنے پر گرفتار کر لیا۔ چند ماہ اس تنازع نے خوفناک شکل اختیار کر لی، مگر پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ +383 کوسوو کا کالنگ کوڈ اور .ko اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ کوسوو ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنا، مگر جلد یورپی یونین کا ممبر بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ سال 2002 سے اس ملک میں یورو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے اور یورو کرنسی کو ہی اس ملک کی قومی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوسوو میں پچھلے ہزاروں سالوں سے راج کرنے والی مختلف سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں آثار کی صورت میں یہاں پر ملتی ہیں۔ 40,000 کے قریب غیر ملکی سیاح ہر سال اس ملک میں سیر و سیاحت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس ملک کے حالات مزید مستحکم ہوئے، سیاحوں کی تعداد میں یقینی طور پر اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمسایہ ممالک کے لوگ ماسوائے سربیا کے اپنے نیشنل کارڈ کے ساتھ اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کوسوو کا اپنا پاسپورٹ ہے۔ کوسوو کے پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے 48 ممالک میں بغیر ویزا جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر کوسووار پاسپورٹ کو 79ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ اس ملک میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو لاہور میں موجود کوسوو کے قونصلیٹ آفس سے کوسوو کا ویزا حاصل کرنا ہوگا۔
US, UK, कनाडा और यूरोपीय ममालिक समेत खलीजी ममालिक की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी इस मुल्क में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पर मल्टी एंट्री शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तब भी आप इस मुल्क में 15 दिनों के लिए बगैर वीज़ा जाने की सलाहियत रखते हैं। कोसोवो पाकिस्तान से 4481 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान इस मुल्क से 3 घंटे आगे है। कोसोवो की कौमी खेल का एजाज़ किसी भी खेल को हासिल नहीं है, अलबत्ता फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल मानी जाती है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, हैंडबॉल और ओलंपिक्स की कई एक खेलें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। 2008 में जब कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल की तो इस मुल्क के कौमी परचम के लिए कई सवालात उठाए गए। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन मुनक्कद करवाया जिसमें 993 एंट्रीज हुई। ऐसे में मोहम्मद इब्राहिमी का दिया हुआ ये परचम सबको पसंद आ गया। उसने इस परचम पर मुल्क में बसने वाले 6 नस्ली ग्रोहों की निशानदेही के लिए परचम पर 6 स्टार बनाए, परचम को रंग नीला दिया और साथ में मुल्क का नक्शा बना दिया, जो सबको पसंद आया और इसे कौमी परचम मान लिया गया। कोसोवो के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क पर 500 सालों तक सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा है। कोसोवो का नाम सर्बिया और कोसोवो में मौजूद एक ऐसे खित्ते के नाम से लिया गया है जिसे कोसोवो फील्ड कहा जाता था। सर्बियन जुबान में इसका मतलब ब्लैक बर्ड्स के रहने की जगह है। मुसलमानों और क्रिश्चियन के सभी त्यौहार पर इस मुल्क में छुट्टी मनाई जाती है। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी सुन्नी मुस्लिम है, थोड़ी सी तादाद शिया मुस्लिम की भी यहाँ पर आबाद है, जबकि इस मुल्क में मुसलमानों की शराब से नफरत नहीं बल्कि लगाव नज़र आता है। अल्बानिया और कोसोवो 2 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ शराब को नॉर्मली पिया जाता है। जनूबी सूडान जिसे 2011 में आज़ादी मिली थी और कोसोवो जिसे 2008 में, इस वक्त दुनिया के सबसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हैं। इस मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। अल्बानियन और सर्बियन दोनों इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबानों का दर्जा रखती हैं, जबकि चंद एक मज़ीद ज़ुबानों का इस्तेमाल भी इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क की आधे से ज़ायद आबादी देहात में रहती है। ज़राअत इस मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बड़ा ज़रिया है। तकरीबन मुल्क के 50% हिस्से पर काश्तकारी होती है। इस मुल्क की 70% से ज़ायद आबादी 35 साल से कम उम्र है। यही वजह है कि इसे यूरोप का नौजवान मुल्क भी कहा जाता है। यूरोप में मोल्दोवा के बाद कोसोवो गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है। इस मुल्क की कुल GDP 22.1 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $12,122 है। दोस्तों, ये थी कोसोवो मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपनी तजावीज़ का इजहार बज़रिया कमेंट हमसे लाजमी किया करें ताकि हम अगली आने वाली हर वीडियो में आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख सकें। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।